ہمارے معاشرے کا انتہائی خطرناک اور زہریلا مرض شخصیت پرستی ہے. یعنی کسی انسان سے متاثر ہونے کے بعد اسے اپنے لیے حق اور باطل کا معیار سمجھ لینا، یہ مان لینا کہ جس چیز کو یہ درست کہے وہی صحیح ہے اور جسے یہ غلط کہے وہی باطل ہے، پھر چاہے اس شخصیت کے اعتقادات، نظریات، اخلاقیات اور تعلیمات گمراہی پر ہی مبنی کیوں نہ ہو. اسی انداز سے کسی بھی شخص کو اپنے لیے قابل تقلید سمجھ لینا افراد و معاشرے کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے. اسلام ایسی شخصیت پرستی کا انتہائی شدت سے رد کرتا ہے، جیسا کہ یہودیوں کا رد کرتے ہوئے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے. ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3106 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے اس فعل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود اپنے علماء اور راہبوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ اپنی مرضی سے ان لوگوں کے لیے کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو یہ اسے حلال سمجھتے، جب وہ حرام کہتے تو یہ بھی حرام سمجھ لیتے، پھر چاہے ان کا یہ فتویٰ حکم الہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ فرمان ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ اگر کوئی شخصیت اللہ پاک اور اس کے احکامات کے خلاف اپنی مرضی اور منشا سے حکم دے تو بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چلنا شخصیت پرستی کی انتہائی بدترین صورت ہے، جس میں بندہ خود کو بندے کا غلام تصور کرتا ہے. حالانکہ اسلام تو بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر، ترتیب دیکھیں ذرا، اسلام تو بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب تعالیٰ کی بندگی میں داخل ہونے کا تصور دیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن فی زمانہ ہم کئی لوگوں کو اس مرض میں مبتلا دیکھتے ہیں. کوئی اپنے پیر، شیخ یا استاد کے متعلق ایسا سوچ کر بیٹھا ہے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو کوئی اپنے سیاسی لیڈر کو اپنے لیے حق و باطل کا معیار بنا چکا ہے. یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا لیڈر نہیں ہے، اس کے لیے تو بس ہم کچھ بھی کر جائیں گے. ان لوگوں نے نہ حضور کے لیے غیرت کی، نہ اللہ کے لیے غیرت کی، نہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے غیرت کی. اگر ان کی غیرت نے جوش مارا تو اپنے سیاسی لیڈر کے لیے. ایسے بھی لوگ ہیں، یہ بھی شخصیت پرستی ہے. کہیں اپنے قبیلے کے سردار کو اپنے لیے حجت مانا جاتا ہے تو کسی مقام پر باپ دادا کی جاری کردہ رسومات کو اپنایا جا رہا ہے. تو کسی کے لیے فلمی اداکار اور ڈرامے کے کردار قابل تقلید بنے ہوئے ہیں، ایسا بھی آپ دیکھتے ہوں گے فی زمانہ. تو کوئی سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز سے متاثر ہوئے بیٹھا ہے. غرض مذہب، سیاست، تعلیم، خاندان اور زندگی کے تقریباً تمام شعبہ جات میں یہ بیماری کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، جبکہ ہمارا اسلام اس کا بھرپور رد کرتے ہوئے نظر آتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا